میں تو ایک مثال دیا کرتا ہوں، اللہ کرے یہ کسی کے دل پر چوٹ کر جائے تو رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے۔ ایک بندہ سب تندرست ہے، کیا ہے؟ رات کو لیٹتا ہے، کروٹ بدلتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، رات کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن اللہ نہ کرے اس کے داڑھ میں درد ہو جائے، گردے میں درد ہو جائے، پھر رات کیسے گزرتی ہے؟ گزرنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ تو بھائی میرے سب کے سامنے ہاتھ بندے، خدا اللہ تھوڑی دیر سوچ لو، اگر دنیا کے اندر تھوڑی سی تکلیف آ جائے، دنیا کی رات گزارنا مشکل ہو جائے، اللہ نہ کرے اگر قبر میں عذاب آ گیا، قبر کی رات کیسے ہو جائے؟ اگر ابھی بھی میری بات سے ذہن مطمئن نہیں ہو رہا، میں قرآن پاک کا حوالہ دے دیتا ہوں۔ علماء کرام الحمدللہ تشریف فرما ہے، میں آیت غلط پڑھوں تبھی میری اصلاح کریں، حوالہ غلط ہو تبھی میری اصلاح کریں، ترجمہ غلط ہو تبھی میری اصلاح کریں۔ 30واں پارہ ہے، بڑی مشہور سورۃ القاریہ، قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، قیامت کے روز جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنتی ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کی نیکیاں کم ہوگی اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تو کیا سمجھتے ہیں حاویہ کیا ہے؟ نارٌ حاویہ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، یہ نیکیاں بدیاں کافروں کی تو لگی کہ مسلمانوں کی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے، تو خدا را ہمیں یہاں آ کر یہ تو سوچنا چاہیے میری نیکیاں زیادہ یا گناہ زیادہ۔ آج ہم روایتاً جہاں پر آتے ہیں، ختم شریف پڑھا، لنگر کھادا تو مچھن اٹھا دے کے واپس گئے۔ بھائی اصل مقصد یہاں آنے کا یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانکا دیکھیں، جس طرح حفیظ صاحب کو موت آئی ہم نے بھی یہاں سنا، جس طرح حفیظ صاحب، یا تو میری بات کو آپ حضرات کہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، میری جھولی میں ڈال دو، حفیظ صاحب فوت ہو گئے، اپنے ساتھ مکان لے کے گئے، کوئی بینک بیلنس، کوئی کوٹھی کار بنگلہ لے کے گئے، ارے ہمیں موت آئے گی ہم بھی سب کو یہی چھوڑ کے جائیں گے، بلکہ میں تو یہ کہہ دوں تو بھیجا نہ ہوگا، یہ تن کے کپڑے بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آج آ کے کفن کا کپڑا وہ بھی کسی کو نصیب ہوتا ہے، کسی کو وہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ گئے ہیں تو ان کے اعمال ہی گئے، تو ہم بھی مر گئے تو ہمارے ساتھ ہمارا کیا جائے گا؟ مجھے بولو، تو کم از کم یار گریبان میں جھانک کر دے دیکھو کہ میرے عمل کیسے ہیں۔ آؤ آپ کو میں رحمت والی بات بتلاؤں، اگر آپ سمجھتے ہیں ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام کیا ہے؟ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس۔ اگر 100 بندے کا قاتل بھی رب کی بارگاہ میں آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی بخشش فرما دی ہے۔ آؤ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ مرنے سے پہلے ایک بزرگ تھے نا، بوڑھے ہو گئے، کمر جھک گئی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کبچی پیر لٹکائے ہوئے، آخری عمر کی چند لمحات باقی ہیں۔ ایک اللہ والے کے پاس چلے گئے، بابا جی کدھر آیا؟ کہنے توبہ کرنے آیا۔ کہنے نہیں لیٹ آیا؟ کہنا لیٹ نہیں جلدی آیا ہوں۔ کہنے لگا کیسے؟ کہنا مرنے سے پہلے آ گیا۔ تو مرنے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آؤ آج اس محفل کے اندر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ توبہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا توبہ کرنے والا رب کی بارگاہ میں ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں تو اس سے بھی آگے انعام بتلایا، فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو بندہ توبہ کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے، نیک عمل شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو توبہ کرنے میں فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، سب کی آواز نہیں آ رہی۔ اچھا، توبہ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے اور شیطان ہمارے فائدے میں راضی
وہ وسوسہ کیا ڈالے گا؟ چھاڑے مولوی دیاں گلاں مت توبہ کرے. کیوں کرے؟ اس لیے نہیں کرنی کہ آج تو توبہ کرے گا کل پھر گناہ ہو جائے گا. کیا فائدہ تیرا توبہ کرنے کا؟ آج اگر تو توبہ کرے گا تو اس لیے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور آئندہ گناہ ہو گیا تو پھر پچھلے سارے گناہ شامل ہو جائیں گے. تو پہلی بات تو میں عرض کروں گا، شیطان ہمارا دوست ہے کہ دشمن؟ منشی بولو. تو دشمن کی بات ماننی چاہیے، اس کے مشوروں پر عمل کرنا چاہیے. شیطان ہمارا دشمن ہے، ہمیں اس کی بات ہو. وہ تو کہتا ہے آج تو توبہ کرے گا کل پھر گناہ ہو جائے گا. تو کل تک زندہ رہنے کی ضمانت ہے کسی کے پاس؟ کیا پتا آج توبہ کرے، آج ہی موت آ جائے، صبح سرکار کے پہلو میں جنت میں چلے جائے گا. وہ کہتا ہے کل تو پھر گناہ کرے گا. یار مجھے یہ بتلاؤ، نیکی بندہ اپنی ہمت سے کرتا ہے کہ اپنی توفیق سے کرتا ہے؟ منشی بولو. تو کیا پتا آج ہم سچی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے گا. اور ایک اور بات یاد رکھو، جب بندہ توبہ کر لے اس کے گناہ اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. اور اگر دوبارہ غلطی ہو جائے تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، پچھلے گناہ شامل نہیں ہوں گے. تو پھر کیا خیال ہے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی؟ تو سبھی میرے ساتھ مل کر اس بات کا اظہار کرو کہ مالک مولا، ہم نے جان بوجھ کر یا بھولے سے جتنے بھی گناہ کیے، آج ہم سچی توبہ کرتے، ہم سب کی توبہ قبول فرما لیں. سبھی اونچی آواز سے آمین کہہ دو. اور توبہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ توبہ کر لی ہے اور اگر پچھلے معاف ہو گئے دیکھو پھر شروع کر دیا. نہیں، توبہ کرو، ایسی توبہ کرو جس طرح بھینس کے تھنوں سے دودھ نکل کر دوبارہ داخل کرنا ناممکن ہے، اسی طرح توبہ کرو، گناہوں سے باہر آ گئے، اب دوبارہ گناہوں کی طرف پلٹ کے نہ جاؤ. مثلا پہلے نماز نہیں پڑھتا، آج نماز کی پابندی. پہلے جھوٹ بولتا تھا، جھوٹ چھوڑ دے. پہلے غلط کام کرتا تھا، اللہ کی نافرمانی کرتے، آپ نافرمانی والے کام چھوڑ دے، فرما برداری والے کام کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. توبہ کرے، ایمان لے آئے اور پھر اپنے عمل بھی صحیح کرے، نیک عمل کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب نے آج جو اجتماعی توبہ کی ہے، یا اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما لے، اور ہم سب کو ہماری اس توبہ پر قائم رہنے کی بھی توفیق عطا فرما. اور اے مالک مولا، ہم یہ سمجھتے ہیں گناہ کر کے اگر قبر میں عذاب آ گیا تو ہم عذاب برداشت نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہماری توبہ قبول فرما لے، اور آئندہ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.